الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے اذان و اقامت کے جو ضروری مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب یہاں سے نماز کے جو شرائط ہے ان کا بیان ہوگا۔ ان میں یہ ہے کہ پہلے ایک شارٹ اور ایک اجمال کے ساتھ کتنی چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہر چیز کو الگ الگ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں جو شرائط ہے ان میں سے ایک ایک شرط کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلے آپ شرائط نماز کو سن لیں۔ یہ جو مسائل ہے یہ ہم لوگوں کو اکثر کو پیش آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی نمازیں ہو رہی ہے تو بغیر مسائل کے علم اور واقفیت کے ہو رہی ہے، یا ایسے ہو رہی ہے کہ جو مسائل کو سن لیے بس ایسے ہی کچے مسائل کو سنیں، یا ان لوگوں سے سنیں جو ماہر نہیں ہیں، اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ مسائل ہے۔ آگے آپ کو نماز کے پورے شرائط آئیں گے، اس کے بعد نماز کے فرائض آئیں گے۔ یہ مسائل ہمارے وہ ہے کہ جس سے ہماری نماز درست ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری نماز جب درست ہوگی تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے۔ تو ان مسائل کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہ ہو، اس لیے مسائل کو مختصر بیان کیے جا رہے، تاکہ مختصر مسائل ہو، وہ مسائل ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور مستحضر رہے۔ ایسا نہیں کہ زیادہ مسائل ہم بیان کر دیں، وقت زیادہ بھی ہو جائے گا تو بیٹھنے بھی تکلف ہوگا اور مسائل ذہن میں بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے مسائل جو بھی ہے، آج ہو یا آئندہ نشستوں میں ہو، مختصر ذکر کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ مسائل موجود رہے۔ تو یہاں سے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ نماز کے شرائط کا۔ یہ چیزیں نماز سے باہر کی ہے، اور یہ یعنی شرائط کس کو کہتے ہیں؟ جن چیزوں کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں پہلے سے نہیں رہی تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، ہماری نماز شروع کرنا ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو نماز کی شرط اس واسطے کہتے ہیں، یہ جب درست ہوں گے تو آگے آپ کی نماز درست ہوگی، یہی خراب رہیں گے تو نماز بھی آگے چل کر درست نہیں ہوگی۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر یعنی ناپاکی، پانی نہانے کی ضرورت جس کو پیش آئے، جس کو جنوبی کہتے ہیں، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اس سے بھی پاک ہونا۔ اور حدث اصغر یعنی بے وضو ہے تو وضو والا ہونا۔ اگر ناپاک ہے تو پاک ہونا، بے وضو ہے تو وضو والا ہونا۔ یہ نماز کے لیے پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے نمازی کے بدن، کپڑے اور جگہ، ان تینوں کا بھی پاک ہونا۔ بدن کا بھی پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے سطر کا چھپنا، نمازی کے سطر کا چھپنا۔ مرد کا سطر کتنا ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، یہ چھپنا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اگر نماز کی حالت میں یہ سطر چھپا ہوا نہیں ہے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ عورت کا سطر یہ ہے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم کو چھوڑ کر پورا بدن اس کا چھپنا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ لازمی طور پر چھپنا ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ چاہے ناف سے لے کے پیچھے کا حصہ ہو یا دائیں بائیں کا حصہ ہو، نماز کی حالت میں کھلا رہ گیا، اس کی شکلیں آپ کے سامنے آئندہ مسائل میں آئیں گی، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اب قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا بھی یہ نماز کی شرط ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی بات چیزوں کی تفصیلات ہے، جیسے اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ دینے کے لیے یورین وغیرہ شیشی میں لیے ہوئے تھے اور جیب میں رہ گیا، اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیے، تو اگر پیشاب یا کوئی ناپاک چیز کی شیشی جیب وغیرہ میں لے کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس حالت میں ہم ٹیسٹ کے لیے، چونکہ مسئلہ سمجھنے کا سے وہی چیز ہے،
जेब में रखेंगे तो पेशाब तो खामा खा के कोई जेब में नहीं रखेंगे, थैली में डालकर या कवर में डालकर उसी वक्त लेंगा जब उसको टेस्ट वगैरह के देने के लिए निकालना पड़ा था, वो जेब में रख लिया, उस हालत में वो नमाज़ पढ़ा तो नमाज उसकी दुरुस्त नहीं होगी, इस वजह से कि वह नजासत को लेकर पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर किसी जानमाज का एक किनारा नापाक है लेकिन नमाजी जिस जगह खड़ा हुआ है वो जगह और जहाँ पर सजदा करना है वो जगह अगर पाक है तो उस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। जानमाज का कोई किनारा थोड़ा बहुत नापाक हुआ है, आप उसको पानी बहा दिए या नहीं बहाए थे, उस हालत में पढ़ लिए, लेकिन जहाँ आपका सजदा होगा वो जगह पाक थी, जहाँ पर खड़े हुए थे वो जगह पाक थी, तो नमाज हो जाएगी। या ऐसी चादर जिसका एक कोना नापाक था लेकिन बाकी पूरा हिस्सा पाक था, वो हमारे ऊपर रह गई, उस हालत में हम नमाज़ पढ़ ली। जैसा कोई सर्दी में शाल वगैरह डालकर नमाज़ पढ़ रहा, बड़ी शाल डालकर नमाज़ पढ़ रहा, हमारे पास शाल इस्तेमाल नहीं करते मर्द, लेकिन जिन इलाकों में सर्दी होती है वहाँ मर्द भी मोटी मोटी शाल इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूपी दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर मर्द हजरात भी मोटी शाल इस्तेमाल करते हैं सर्दी से बचने के लिए। अगर उसका एक किनारा नापाक है, अगर ऐसी चादर ओढ़कर नमाज़ पढ़े जिसका एक कोना नापाक हो और रुकू सजदे में जाते हुए उस नापाक हिस्से में भी हरकत होती हो तो उस चादर में नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ऐसी तरी लगी हुई है, आप झुक रहे उठ रहे तो नापाक हिस्सा हल्के उसका छींटे वापस आपको लगने के इम्कानात है, तो उस सूरत में नमाज नहीं होगी। बाकी अगर हरकत में नहीं आता वो हिस्सा तो नमाज हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई ज़मीन नापाक है, नापाक थी लेकिन वो खुश्क हो जाए, धूप से सूख कर खुश्क हो जाए, पानी बहाने के बाद वो सूख जाए, खुश्क हो जाए, अब उसके ऊपर नजासत का असर भी नहीं है, तो उस सूरत में उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन जिस ज़मीन पर नजासत पड़ी हुई हो वो सूख जाए तो उस पर तयम्मुम हम नहीं कर सकते हैं। अगर नापाक ज़मीन खुश्क हो जाए और उस पर नजासत का असर और बदबू ज़ाहिर ना हो तो उस पर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन उस जगह पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कोई अखबार बिछा कर नमाज़ पढ़ रहा, आप ऐसी जगह गए जहाँ पर आपके पास कपड़ा नहीं था या जानमाज नहीं थी और पेपर था, पेपर बिछा कर नमाज़ पढ़ लिए तो उस सूरत में भी नमाज हो जाएगी। इसी तरह बाज़ औक़ात बारिश में पानी के छींटे ज़मीन के जो ऊपर गिरे हुए होते हैं, पानी पड़ा हुआ है वो छींटे हमारे ऊपर गिरते हैं, मामूली छींटे गिर जाते हैं, गाड़ी आप चलाए या जा रहे हैं, पानी ठहरा हुआ है, उसके छींटे हमारे कपड़ों पर आकर गिर गए, तो उसमें दो सूरतें हैं। अब ये देखेंगे कि जो पानी ठहरा हुआ है बारिश का वो सिर्फ बारिश ही का पानी है, उसमें नाली का पानी आकर नहीं ठहरा या गटर वगैरह का पानी आकर नहीं मिला, सिर्फ बारिश का पानी है, उसके छींटे कपड़ों पर पड़ जाए तो उससे कोई ख़राबी नहीं आती, बल्कि उस सूरत में आप नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। लेकिन पानी ठहरा हुआ है, मौरी का पानी भी आकर उसमें मिल गया, नाले का पानी भी आकर उसमें मिल गया, या किसी का गटर वगैरह खुल गया वो पानी भी आकर मिल गया, अब उसके छींटे हमारे ऊपर पड़ जाएं तो फिर वो छींटे ज़्यादा होंगे, जैसे एक दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उस सूरत में नमाज़ पढ़ना उस पर जायज़ नहीं होगा उस सूरत के साथ। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चों को हम गोद में ले लिए, छोटे बच्चे, लोग ये समझते हैं कि छोटे बच्चे जो खाना वगैरह नहीं खाते उनका पेशाब पाक होता समझते, जबकि वो पेशाब, बड़ों का पेशाब दोनों भी बराबर है नापाकी के एतबार से। धोने के एतबार से फ़र्क उलमा ने लिखा है कि छोटे बच्चों के पेशाब को पानी बहा देने से काफ़ी हो जाएगा, लेकिन बड़ों के पेशाब को एहतमाम के साथ 3 मरतबा निचोड़ना और धोना पड़ेगा। तो अगर छोटे बच्चे को ले लिए और उसका पेशाब, वो बच्चा पेशाब कर दिया तो उस सूरत में कपड़े को फिर धोना पड़ेगा और उसके बाद नमाज उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह क़ै का मसला भी है, अगर क़ै ज़्यादा हो गई, मुँह भर के क़ै हो गई, वो कपड़ों पे गिर गई, चाहे छोटे की हो, छोटे बच्चों की हो या बड़े बच्चों की हो, तो उसकी वजह से भी वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, उस हिस्से को धोना पड़ेगा। तो खुलासा ये है कि बदन का पाक होना या कपड़ों का पाक होना उस सूरत में है कि अगर मामूली नजासत लगी हुई है, अगर आदमी उस सूरत में नमाज़ पढ़ लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन 1 दिरहम से ज़्यादा नजासत जिस्म पर लगी हुई थी, उस सूरत में नमाज़ पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी, फिर नमाज को दोहराना पड़ेगा। बाकी उससे कम होगी तो फिर उस सूरत में वो नमाज उसके लिए माफ़ नमाज हो जाएगी और उसमें वो मसला नहीं रहेगा जो नहीं होने का मसला है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप दरख्त के नीचे से आ रहे थे, कौवा, कबूतर वगैरह कोई बीट कर देता है,
تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اڑتا ہوا کوئی پرندہ ہو، چاہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، یعنی جن پرندوں کو ہم کھاتے ہوں یا جن پرندوں کو نہیں کھاتے ہوں، وہ اگر کپڑے پر بیٹ کر دیں تو وہ ناپاک نہیں ہیں۔ کپڑے پر اگر بیٹ ٹولنگ کا جو غلاظت گر جائے تو اس صورت میں کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس کو کھرچ دیں گے، جیسا اگر سوکھ گیا تو کھرچ دیتے ہیں، کچا ہے تو اس کو دھو دینا پڑے گا۔ تو جو پرندے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا بعض اوقات عام طور پر ہوتا ہے، گاڑی آپ کی جا رہی، کوئی پرندہ جھاڑ پر بیٹھا ہوا ہے، جھاڑ کے نیچے سے آپ گزرے، کوا کر دیا یا کوئی کبوتر کر دیا، کوئی اور جانور کر دیا، تو اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل، جوں وغیرہ کا خون لگنے سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے۔ یہ بھی صورت ہم لوگوں کو پیش آتی ہے، مچھر کو مارے، اس کا خون یہاں پر دھبا بیٹھ گیا، اب اس صورت میں اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو ابتدا میں شرائط نماز میں بدن سے پاک ہونے سے متعلق اور کپڑوں سے پاک ہونے سے متعلق ہے۔ باقی اور جو چیزیں ہیں، سطر چھپانا ہے تو سطر میں کیا کیا تفصیلات ہوں گی وہ آئندہ آئیں گی۔ اسی طرح قبلے کا رخ کرنا ہے تو قبلے کے رخ میں کیا کیا طریقے ہوں گے، کیسا، اگر آپ کو معلوم نہیں ہوا اور بغیر معلوم کرے کہ آپ نماز پڑھ لیے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف تھا، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ نماز کا وقت ہونا ہے، یہ سارے مسائل آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شرائط نماز خلاصہ یہ ہے، ان چیزوں کا نام ہے جس کو نماز شروع کرنے سے پہلے اہتمام ان چیزوں کا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز آگے کی شروع صحیح ہو سکے۔ اگر ان چیزوں میں کمی ہوگی تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ باقی انشاءاللہ مسائل شرائط نماز سے متعلق جو تفصیلات ہے وہ آئیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ اس سے پہلے مریض کے مسائل گزرے تھے ہمارے پاس۔ مریض کی صورت الگ ہے، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو جیسے وہ بھی آئے تھے مسئلے، کسی کو پیشاب نکلنے کا مسئلہ ہے، قطرے نکلتے رہتے، وہ مسئلے تھے، اس میں آگے تو اس کی صورت الگ ہے، وہ اس وقت تک معاف شمار کیا جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسی حالت میں نماز پڑھیں گا۔ یورین بیگ جس کو بولتے، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی، اس صورت میں پڑھیں گا تو اسی حالت میں نماز ہو جائیں گی۔ ہاں دھو لے کے نماز پڑھ لینا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی سنت ہو، نماز شروع ہو گئی تو آپ نماز میں شریک ہو جائیں گے، اس لیے کہ فرض نماز میں پہلے شریک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ فجر کی سنت کے بارے میں چونکہ تاکید بہت زیادہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر گھوڑے تم کو روند رہے ہوں تب بھی فجر کی سنت مت چھوڑو۔ تو اس وجہ سے علماء یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ایسی وقت مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑے ہو گئی، آپ کو سنت پڑھیں گے تو اگر جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو سنت چھوڑ دیجئے، لیکن اگر نماز ملنے کا اندیشہ ہے تو فرض سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائیے۔ یہ صرف فجر کی سنت کی چونکہ تاکید ہے تو دونوں پر عمل ہو جانا، فجر کی سنت بھی ادا ہو جانا اور پھر ہماری فرض بھی مل جائیں گی، تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ باقی یہ کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوڑ گئی تو حدیث میں یہ ہے کہ پھر سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اشراق کا وقت جب شروع ہوگا تو پھر فجر کی سنت کی اگر قضا کرنا ہے تو اس وقت ہم قضا کریں گے۔ یہ بھی فجر کی سنت کی تاکید کی وجہ سے ہے، ورنہ پھر یہ نہیں ہے کہ سنت کی قضا کرو بلکہ کوئی مسئلہ نہیں بتاتا، صرف فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی، آپ نماز میں شریک ہو گئے اور یہ سوچے کہ نماز کے بعد میں پڑھ لوں گا، کیونکہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو امام نماز مکمل کر دے گا، میری فرض چھوٹ جائے گی، جماعت ختم ہو جائے گی، تو مسئلہ یہ ہے فجر کی سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھنا نہیں ہے۔ حدیث میں باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ارشاد ہے کہ سورج طلوع ہونے تک پھر کوئی سنت ادا نہیں کی جائے گی، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جیسے اشراق کا وقت شروع ہو گیا تو آپ پھر فجر کی 2 رکعت سنت کی قضا کر لیں گے۔ ٹھیک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔